अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की मौसर और क़ुव्वत ख़रीद में आने वाली वैक्सीन की तैयारी के लिए दुनिया को मिलकर काम करना होगा। बुध को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इस वक्त दुनिया की सिक्योरिटी के लिए कोरोना वायरस ही सबसे बड़ा ख़तरा है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वैक्सीन अकेले इस आलमी बहरान को हल नहीं कर सकती। मुस्तक़बिल करीब में तो ऐसा होता नज़र नहीं आता। उनके बकौल हमें अपने मौजूदा और नए वसाइल को बरुए कार लाना होगा। बिलखुसूस आइंदा 12 माह के दौरान कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे और जानों को बचाना होगा। एंटोनियो गुतेरेस का यह बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब मंगल से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास शुरू हो रहा है। हर साल इस इजलास में 100 से ज़ायद सरबराहान ममलकत और आला ओहदेदार शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आते हैं। रवां साल कोरोना वायरस की वजह से तमाम रहनुमा रिकॉर्ड किए गए पैगामात इरसाल करेंगे और रहनुमाओं की साइड मीटिंग्स भी वर्चुअल होंगी। अमरीका में पियो रिसर्च सेंटर के इस माह मुनक़िद किए गए जायजे से मालूम हुआ है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की इस वक्त दस्तयाबी की सूरत में 49% अमरीकी वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, जबकि 51% का कहना है कि वो वैक्सीन ज़रूर लेंगे। वैक्सीन को मुस्तरद करने वाले अमरीकियों ने इसकी वजह इसके साइड इफ़ेक्ट्स या इजाफी मनफी असरात बताए हैं। इस सर्वे में 10,000 से ज़ायद अमरीकियों की राय मालूम की गई। इनमें से 78% ने इस खदशे का इजहार किया कि अमरीका में तैयारी के मराहिल में मौजूदा वैक्सीन को गालिबन उजलत में मंजूरी दे दी जाएगी और उसके महफूज और मौसर होने के बारे में पूरी तहकीक नहीं की जाएगी। ताहम 20% ने कहा कि इस वैक्सीन की मंजूरी में बहुत ताख़ीर की जा रही है और वो इस बात से परेशान हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने आज जुम्मे के रोज़ रिपोर्ट दी है कि इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस के 3 करोड़ से ज़ायद मरीज मौजूद हैं और इससे 9,50,000 हलाकतें हो चुकी हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने वाले मज़ीद 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के शिकार 9 मरीज दम तोड़ गए, जबकि 700 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 25 नए केसेस की खबर दी है, जिसके साथ कोरोना मरीजों की कुल तादाद 38,897 हो गई है। वजारत के मुताबिक अब तक कोविड-19 के 4,870 मुस्बत केसेस मौजूद हैं, जबकि अमवात की तादाद 1,437 है। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के शिकार मजीद 1,174 मरीज हलाक और 96,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। भारत में केसेस की मजमूई तादाद 52 लाख से ज़्यादा और अब तक 84,372 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में अमरीका पहले, भारत दूसरे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने बताया है कि सदर ट्रंप आइंदा हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जुमेरात के रोज़ सदर ट्रंप के हमरा उनकी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में विस्कॉन्सिन जाते हुए मेडोज ने एयरफोर्स 1 जहाज़ में मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए ये बात बताई। जनरल असम्बली का ये इजलास हर साल मुनक़िद होता है, ताहम इस बार ये इजलास कोविड-19 से मुतासर हुआ है। बहुत से सरबराहान ममलकत इस बार वर्चुअल इजलास के लिए अपने रिकॉर्ड शुदा पैगामात भिजवा रहे हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं था कि सदर ट्रंप इजलास के लिए अपना रिकॉर्ड शुदा पैगाम भिजवाएंगे या नहीं। सदर ट्रंप ने इस बार G7 इजलास की मेज़बानी करने में भी दिलचस्पी का इजहार किया था। ताहम खदशा है कि ये इजलास भी कोविड-19 की नज़र हो जाएगा। सदर ट्रंप का कहना था कि वो G7 इजलास नवंबर में अमरीका के सदारती इंतखाबात के बाद मुनक़िद करना चाहते हैं।
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ تمام ممالک ایران کے خلاف عائد پابندیوں کو جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری توقعات سادہ اور واضح ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام ممالک اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کی حمایت کریں۔ انہوں نے یہ بات سورینام کے صدر چندریکا داس کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہی۔ اس سے قبل بدھ کے روز برطانوی وزیر خارجہ کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں بھی پومپیو نے امریکہ کے اس موقف کو دہرایا تھا، جبکہ برطانوی وزیر خارجہ باب نے واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ اقوام متحدہ میں برطانیہ کیا قدم اٹھائے گا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہم سب اتفاق کرتے ہیں کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہ دی جائے۔ واضح رہے کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے کے پابند ہیں اور اس لیے اس کے خلاف سلامتی کونسل کی پابندیوں کو مزید جاری رکھنے کی حمایت نہیں کریں گے۔ امریکہ اس سلسلے میں پرعزم ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے ایران کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندیوں کو ہر حال میں جاری رکھا جائے۔ امریکہ اس سلسلے میں اس ہفتے کے آخر یا اگلے ہفتے کے شروع میں مزید پیش رفت کر سکتا ہے۔ افغانستان کی قومی مصالحتی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ افغانستان اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں نے امن مذاکرات کے لیے قواعد و ضوابط کے لائحہ عمل کی تیاری میں پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں فریقوں کے درمیان سنجیدہ بحث مباحثہ بھی ہوا ہے۔ عبداللہ نے دوحہ کے اپنے دورے کے حوالے سے مزید تفصیل نہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ دشمنی کے خاتمے کے لیے دوحہ گئے تھے۔ وہ جمعے کے روز کابل میں سابق صدر برہان الدین ربانی کی 9ویں برسی کے موقع پر بات کر رہے تھے۔ سابق صدر ربانی کو سن 2011 میں کابل میں ان کی رہائش گاہ پر طالبان کے ایک خودکش حملہ آور نے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ اس وقت افغانستان کی سرکاری امن کونسل کے سربراہ تھے۔ اول نائب صدر امر اللہ صالح نے اس اجتماع کو بتایا کہ افغان عوام امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالآخر برسر پیکار دھڑوں کو اپنے مسائل سیاسی طور پر حل کرنا ہوں گے۔ انہوں نے افغان حکومت پر زور دیا کہ وہ قیام امن کا عزم قائم رکھے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام ایک قابل احترام امن کے خواہاں ہیں۔ جمعے کی تعطیل کی وجہ سے دونوں ٹیموں نے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ نہیں کیا۔ پاکستان نے اپنے دو ہمسایہ ممالک ایران اور افغانستان کے ساتھ متصل سرحد کے ساتھ 18 کاروباری مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں جمعرات کو اسلام آباد میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے بقول یہ کاروباری مراکز مقامی افراد کے لیے تجارت کے لیے بہتر مواقع فراہم کریں گے۔ اگرچہ ماہرین اور کاروباری برادری کے نمائندوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے پاک افغان اور پاک ایران سرحد کے ساتھ کاروباری مراکز قائم کرنے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے، لیکن ان کے بقول ایسے کاروباری مراکز کی افادیت خطے خاص طور پر افغانستان میں پائیدار امن قائم ہونے سے مزید بڑھ جائے گی۔ بین الاقوامی ثالثی ٹرائیبیونل نے ریکوڈک پروجیکٹ کیس میں پاکستان پر عائد $6 ارب جرمانے پر مستقل حکم امتناعی جاری کر دیا ہے۔ سرمایہ کاری کے تنازعات کے حل کے لیے قائم بین الاقوامی عدالت ریکوڈک معاملے کے حتمی فیصلے کے لیے پاکستان کی اپیل پر آئندہ سال مئی سے سماعت کرے گی۔ اس سے قبل پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وہ مائننگ کمپنی کو $4 ارب ہرجانے کی ادائیگی کے علاوہ $1.7 ارب کی اضافی رقم بھی ادا کرے۔ حکومتی حلقے معاشی مشکلات میں مبتلا ہونے کے باعث اس فیصلے کو پاکستان کے حق میں ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کے تناظر میں عالمی ثالثی عدالت کا مستقل حکم امتناعی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں سزائے موت کے منتظر بھارتی بحریہ کے افسر کلبھوشن یادیو کے معاملے میں اس تنازع کے بعد کہ پاکستان کی سویلین عدالت میں ان کی نظر ثانی کی اپیل پر ان کی نمائندگی کون کرے، بھارت نے دولت مشترکہ پلیٹ فارم کا سہارا لیا ہے اور یہ پیشکش کی ہے کہ یا تو کسی بھارتی وکیل کو نمائندگی کی اجازت دی جائے یا پھر کسی کوئنس کونسل کو پاکستان کا ملکی قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے کہنا ہے کہ وہاں کی عدالت میں کوئی پاکستانی وکیل یا پھر جسے پاکستان میں وکالت کرنے کی اجازت ہو وہ کلبھوشن کا کیس لڑ سکتا ہے۔
بھارت چاہتا ہے کہ چونکہ سینئر بھارتی وکیل ہریش سالوے کوئنس کونسل بھی ہیں، اس لیے انہیں کلبھوشن کی جانب سے پیروی کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ موٹر وے گینگ ریپ کیس میں شریک ملزم شفقت علی اور پورے گینگ کی گرفتاری ہو چکی ہے، لیکن پولیس واقعے میں ملوث دوسرے ملزم عابد علی کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ عابد علی کی گرفتاری کے لیے پنجاب پولیس جگہ جگہ روز چھاپے مار رہی ہے۔ ملزم کی بیوی اور قریبی رشتہ داروں کی گرفتاری بھی ابھی تک معاون ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ گورنمنٹ آف نیشنل ایکارڈ GNA کے سربراہ نے کہا ہے کہ قیام امن کے معاہدے کے تحت وہ آئندہ 1.5 ماہ میں مستعفی ہونے کی منصوبہ بندی کر چکے ہیں۔ تیل کے قدرتی ذخائر سے مالا مال ملک لیبیا میں 2011 میں سابق فوجی حکمراں معمر قذافی کی حکومت تختہ الٹنے جانے کے بعد سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ لیبیا میں اقتدار کے لیے طویل عرصے سے شدید رسہ کشی جاری ہے۔ ایک جانب اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت GNA ہے، جبکہ دوسری طرف فوجی کمانڈر خلیفہ حفتر کی لیبین نیشنل آرمی ہے۔ گزشتہ 1 سال سے جاری شدید خانہ جنگی کے بعد گزشتہ ماہ فریقین نے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ فریقین اگست میں جنگ بندی اور جلد انتخابات کے اعلان کے بعد رواں ماہ مراکش میں امن مذاکرات کا آغاز کر چکے ہیں۔ بدھ کی شام کو GNA کی حکومت کے وزیر اعظم فائز السراج نے ٹی وی پر مختصر خطاب میں کہا کہ وہ مذاکرات کے نتیجے میں سامنے آنے والی نئی حکومت کے لیے اپنا عہدہ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ فائز السراج نے مزید کہا کہ وہ نیک خواہشات کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ یونانی حکام نے ملک میں تارکین وطن کے سب سے بڑے کیمپ میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد ہزاروں پناہ گزینوں کو جزیرے لیسبوس میں تعمیر کردہ ایک نئے کیمپ میں روانہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے موریا نامی کیمپ میں آگ لگنے کے بعد 70 ملکوں کے 12,500 سے زائد لوگوں کے پاس نہ خوراک، نہ پانی اور نہ ہی سر چھپانے کی کوئی جگہ بچی تھی۔ امریکہ میں سمندری طوفان سیلی کے ساتھ آنے والی شدید بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی آ گئی ہے۔ فلوریڈا اور الاباما کی ریاستوں کے کئی علاقوں میں سڑکیں زیر آب آنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بدھ کے روز 165 کلومیٹر کی رفتار سے امریکی ساحلی علاقوں سے ٹکرانے والے سیلی طوفان سے مزید ریاستوں میں بارشوں اور سیلاب کا خدشہ ہے، جن میں جارجیا، نارتھ کیرولائنا اور ساؤتھ کیرولائنا شامل ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔